بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہاں ہیں وہ پیسے جن کا میں نے تم سے کہا تھا؟ چیختا ہوا عادل ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر آگ کی ایک لکیر چھوڑ گیا۔ بولو، زبان کیوں گنگ ہو گئی ہے تمہاری؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گال سہلایا جہاں 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ وہ امی کہہ رہی تھیں کہ ابھی ان کے پاس انتظام نہیں ہے، جیسے ہی ہوگا وہ... میری بات اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی جب اس نے میرے بالوں کو اپنی سنگدل مٹھی میں جکڑ لیا۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے۔ اس نے مجھے بالوں سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ جب دیکھو ایک ہی رونا دھونا لگا رکھا ہے۔ اگر تمہارا باپ لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے تو وہ کس دن کام آئے گی؟ نکلو میرے گھر سے، ابھی اسی وقت نکلو اور جا کر اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ۔ اس نے مجھے دھکا دے کر دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ جاؤ، اور جب تک رقم کا بندوبست نہیں ہو جاتا مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ دروازہ ایک دھماکے سے میرے منہ پر بند ہو گیا اور میں لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا، مگر روح پر لگے زخموں کی ٹیسیں ناقابل برداشت تھیں۔ میں آنسوں میں ڈوبے چہرے کے ساتھ اس ویران گلی میں کھڑی تھی۔ دوپہر کا سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور دہکتی ہوئی زمین میرے پیروں کو جھلسا رہی تھی۔ اس وقت گلیوں میں مکمل سناٹا تھا، سبھی لوگ اپنے گھروں میں کیلولہ کر رہے تھے۔ میری بے بسی اور سسکیوں کا گواہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ اس بند دروازے پر ڈالی۔ یہ وہی گھر تھا جسے میں نے کبھی اپنے خوابوں کا محل سمجھا تھا، مگر یہ میری قبرگاہ بن چکا تھا۔ عادل کا وحشی چہرہ، اس کی نفرت میں بجھی آواز، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں کس امید پر اپنی ماں کے گھر جاتی؟ وہ بیچاری تو خود شدید تنگ دستی میں جی رہی تھی۔ ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل سے ہوتی۔ وہ بھلا اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتی؟ میں نے اپنے بھاری ہوتے قدموں کو گھسیٹنا شروع کیا۔ میری کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بس اس اذیت سے، اس قید خانے سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ گرمی کی شدت سے میرا سر چکرا رہا تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم رہی تھی۔ مجھے اپنا گزرا ہوا کل یاد آنے لگا، وہ دن جب زندگی اتنی بے رحم نہیں تھی، وہ دن جو میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ میرا نام سیرت ہے اور میری آنکھ ایک ایسے گھرانے میں کھلی تھی جہاں ہر طرف خوشی اور محبت کا بسیرا تھا۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے، میں اور میرا بھائی۔ میرے ابا جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے اور ان کے کام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی۔ ہمارا کاروبار عروج پر تھا اور زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی تعلیم کے میدان میں بھی ہمیشہ آگے رہتے تھے، ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے۔ ابا کا خواب تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے اور بھائی کو انجینئر۔ وہ اکثر کہتے تھے، میرے بچے میرا فخر ہیں، یہ میرا نام روشن کریں گے۔ امی تو ہماری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، ان کی ہر دعا ہمارے لیے ہوتی تھی۔ ہماری زندگی اتنی حسین اور مکمل تھی کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس پر زوال بھی آ سکتا ہے۔ ابا کا شفیق سایہ ہر مشکل میں ہماری ڈھال بنا رہتا تھا۔ ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ہمارا گھر خاندان بھر میں ایک مثالی گھرانہ سمجھا جاتا تھا، جہاں ہر کوئی ہماری خوشیوں پر رش کرتا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ہماری خوشیوں کو بھی زمانے کی نظر کھا گئی۔ ایک شام ابا دفتر سے واپس آئے تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ہم نے سوچا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن ہوگی، مگر رات ہوتے ہوتے ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ہم انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بھاگے، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کی سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی اور وہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس ایک لمحے میں جیسے ہماری دنیا ہی اجڑ گئی۔ ہمارے سر سے شفقت کا آسمان ہٹ گیا اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ ابا کا وصال صرف ایک باپ کی جدائی نہیں تھی، بلکہ ہمارے ہر خواب، ہر امید اور ہر خوشی کا ماتم تھا۔ ہمارے گھر کی دیواریں جو کل تک ہمارے کہکوں سے آباد تھیں، اب امی کی دل خراش سسکیوں اور ہماری دم گھٹتی خاموشی کی زد میں تھی۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ گیا، ہر سو ایک دائمی اداسی چھا گئی۔ میں ماضی کی ان یادوں میں اس قدر محو تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ میں چلتے چلتے شہر کے قدیم قبرستان کے پاس آ پہنچی۔ سورج کی تپش اب بھی ویسے ہی تھی،
مگر میرے اندر کا طوفان کچھ اور شدید ہو گیا تھا۔ ابا کی یاد نے میرے دل پر غم کا ایک بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ان سے شکوہ کر رہی ہوں، پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں یوں بے سہارا کیوں چھوڑ دیا۔ میرا ذہن حال اور ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف وہ سنہرے دن تھے جب زندگی ایک خوبصورت خواب کی مانی تھی، اور دوسری طرف یہ بھیانک حقیقت تھی جہاں ہر سانس ایک سزا لگ رہی تھی۔ عادل کا چہرہ ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کی بے رحمی، اس کا لالچ، کیا یہی میرا مقدر تھا؟ کیا میری ساری قابلیت، میرے سارے خواب اس شخص کی غلامی کرنے کے لیے تھے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا، پھر قدرت مجھ پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ میرے آنسو اب بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی نے لے لی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جو بنا کسی مقصد کے چل رہی تھی۔ قبرستان کی شکستہ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا، ایک ایسی وحشتناک خاموشی جو دل دہلا دے۔ اس گہرے سناٹے میں صرف گرم ہوا کی سائیں سائیں اور میرے ٹوٹے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آواز تھی۔ میں نے سوچا کہ ان قبروں میں دفن مردے مجھ سے کہیں زیادہ سکھی ہوں گے۔ دنیا کے جھمیلوں اور اذیتوں سے آزاد زندگی نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں جینے کی خواہش دم توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، ایک لمحے کو یہ التجا کی کہ کاش یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، مگر حقیقت ایک چٹان کی طرح میرے راستے میں کھڑی تھی۔ میں بس چلتی جا رہی تھی ایک نامعلوم سمت میں، ایک ایسے سفر پر جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی پل اس گھڑی جیسے سکوت کو چیرتی ہوئی ایک باریک سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی ننھے بچے کے بلک بلک کر رونے کی آواز تھی۔ اس گہرے دم گھونٹتے سناٹے میں کسی ننھے بچے کے بلکنے کی آواز ایک تیز خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئی۔ میں چونک کر وہیں رک گئی، میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، ویران گلی، قبرستان کی اونچی دیوار اور سورج کی جھلسا دینے والی دھوپ کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم ہے، شاید گرمی اور اذیت سے میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ میں نے دوبارہ چلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ آواز پھر ابھری، اس بار زیادہ واضح اور قریب سے۔ وہ کسی شیر خوار بچے کے رونے کی پکار تھی، ایک ایسی پکار جس میں بے بسی، خوف اور تنہائی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس ویرانے میں اس وقت ایک بچہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس معصوم کی بے بسی بھری پکار نے میرے اندر سوئے ہوئے زخموں کو جگا دیا۔ مجھے وہ دن یاد آ کے جب ابا کے جانے کے بعد ہم بھی اسی طرح بے یار و مددگار زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے تھے، اور ہماری سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ابا کی وفات کے بعد چچا نے سارا کاروبار سنبھال لیا تھا، کیونکہ ابا نے انہیں پہلے ہی اپنے ساتھ کام میں شامل کر رکھا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ہمدردی جتاتے رہے، کہتے رہے کہ فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کو تمہارے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ہم بھی ان کے دلاسے پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہمدردی کے لبادے میں کیسی مکروہ صورت چھپی ہوئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بدلتا چلا گیا۔ انہوں نے میرے بھائی کو اپنے ساتھ کام پر تو رکھا ہوا تھا، لیکن صرف برائے نام۔ ہمارا اپنا کاروبار ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے محتاج بن کر رہ گئے۔ وہ مہینے کے آخر میں چند ہزار روپے بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیتے، جیسے کوئی بھیک دے رہے ہوں۔ میری پڑھائی چھڑوا دی گئی۔ میں جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی، میرے خوابوں کو بے دردی سے کچل دیا گیا۔ میں نے بہت کہا، بہت روئی، چچا کے پاؤں تک پکڑے کہ مجھے پڑھنے دیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ وہ کہتے تھے، لڑکی ذات کو اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر میں تو روٹیاں ہی پکانی ہیں۔ ان کا ہر لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ پھر امی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ابا کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے لاکھ چچا سے کہا کہ ان کے علاج کے لیے کچھ رقم دے دیں، مگر انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ وہ الٹا ہمیں ہی تانے دیتے، خاص طور پر امی کے سامنے آ کر کہتے، کیوں بھابھی، کہاں گئی آپ کی قابل اولاد؟ کہتے تھے نا کہ آپ کے بچے آپ کا نام روشن کریں گے، اب بلائیں انہیں، کہیں کہ آپ کا علاج کروائیں۔ ان کے الفاظ زہر میں بجھے ہوتے تھے، اور امی ان کی باتیں سن کر بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی۔ وہ اسی طرح بیماری اور غم سے لڑتے لڑتے ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔
उस दिन हमें महसूस हुआ कि हम सच में यतीम हो गए हैं। अम्मी के जाने के बाद चचा का रवैया और भी जालिमाना हो गया। उन्होंने भाई की तनख्वाह इतनी कम कर दी कि हमारा गुजर बसर मुश्किल हो गया। ये कहकर कारोबार में मंदी चल रही है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मजबूरन मेरे भाई ने शाम में एक और जगह नौकरी करना शुरू कर दी ताकि हम 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खा सकें। भाई सुबह सवेरे काम पर निकलते और रात गए थके हारे वापस आते। दिन भर घर में अकेली होती थी। मेरे चचा ने इस बात को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए एक मौका जाना। उनकी नीयत में पहले ही फतूर था। वो मुझे अक्सर अजीब और गंदी नज़रों से देखते थे, जिससे मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती थी। जब उनकी मेरे साथ कोई पेश न चली तो उन्होंने मुझे बदनाम करने की एक घिनौना मंसूबा बनाया। पहले तो मोहल्ले में ये बात फैलाई गई कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। रात को जब इसका भाई घर पर नहीं होता तो इससे कोई मिलने आता है। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हम पर शक करने लगे, कानाफूसी होने लगी। हम उस जिल्लत से बेखबर थे। हमें क्या मालूम था कि हमारा अपना खून ही हमारी इज्जत का सौदा करने पर तुला है। एक रात जब भाई अभी काम से वापस नहीं आए थे, चचा मोहल्ले के चंद लोगों और एक अजनबी लड़के को लेकर हमारे दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने घबरा कर पूछा, कौन है? तो चचा ने धाड़ कर कहा, दरवाज़ा खोलो सीरत, आज हम तुम्हारी सारी पारसाई का भांडा फोड़ कर रहेंगे। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वो सब अंदर घुस आए। वो अजनबी लड़का भी उनके साथ था, जिसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। चचा ने उस लड़के की तरफ इशारा करके लोगों से कहा, ये है वो आशिक जो रोज़ रात को इससे मिलने आता है। आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं सख्ते में आ गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कैसा बहतान था, ये कैसा इल्ज़ाम था। मैंने चीख चीख कर कहा, चचा खुदा का खौफ करें, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस शख्स को जानती तक नहीं। आप मुझ पर झूठी तोहमत क्यों लगा रहे हैं? इतने में भाई भी आ गए। वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। हम दोनों भाई बहन ने लाख मिन्नत समाजत की, लोगों को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर किसी ने हमारी एक न सुनी। चचा ने ऐसी चाल चली थी कि सब उनकी बातों में आ गए। लोगों ने हमें ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, बाप का साया सर से उठ जाए तो औलाद ऐसी ही आवारा हो जाती है। किसी ने कहा, इसीलिए इसकी माँ भी गम से मर गई। हर तरफ से तानों और इल्ज़ामात की बारिश हो रही थी और हम बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। मोहल्ले के बुजुर्गों ने फैसला सुना दिया कि ख़ानदान की इज्जत बचाने का अब एक ही रास्ता है कि इस लड़की का निकाह इसी लड़के से करवा दिया जाए जिसके साथ इसका नाम जुड़ा है। वो लड़का आदिल था, जो मेरे चचा का ही कोई मोहरा था। एक ऐसा जालिम और लालची शख्स जिसकी नज़र हमारी बची खुची जायदाद पर थी। यूँ एक झूठी तोहमत और एक साजिश के तहत लोगों ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह आदिल से करवा दिया। मेरे भाई ने बहुत रोका, बहुत लड़ा, मगर पूरे मोहल्ले के सामने उसकी एक न चली। मुझे कसाई के हवाले कर दिया गया। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती फ़ैसला चंद अजनबी लोगों ने एक लम्हे में कर डाला। मेरा ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर अपने अब्बा का नाम रोशन करूंगी, मगर मेरी तकदीर में ये ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी गई थी। उस दिन में सिर्फ सीरत नहीं मरी थी, बल्कि एक बेटी का एतमाद, एक बहन का मान और एक इंसान का वकार भी दफन हो गया था। ये सब यादें एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रही थीं और मेरे दिल पर छुरियां चला रही थीं। मैं हाल के अजाब से निकलकर माजी के अजाब में जा पहुंची थी। तब इस बच्चे के रोने की आवाज़ ने मुझे एक बार फिर हकीकत की दुनिया में वापस लपटा। उसकी पुकार में अब और भी शिद्दत आ गई थी। मैंने अपने आंसू पोंछे। मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा हुई। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी, लेकिन शायद मैं इस मासूम की जान बचा सकती हूँ। ये सोचकर मैंने कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ उस सिमत में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खौफ भी था और एक अनजाना सा तजस्सुस भी। हर कदम के साथ आवाज़ और वाज़ेह होती जा रही थी और मेरा दिल किसी अनदेखे अंदेशे से कांप रहा था। मेरा दिल हलक में अटका हुआ था और हर कदम के साथ खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ अब बहुत करीब आ चुकी थी, जो कब्रिस्तान की पुरानी दीवार के पास आगे झाड़ियों के झुंड के पीछे से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से झाड़ियों की शाखों को हटाया और जो मंजर मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। खुरदरी मट्टी पर एक बुसीदा सी चादर बिछी थी और उस पर एक चांद का टुकड़ा लेटा हुआ था।
وہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا، شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ سفید دودھ جیسی رنگت، گھنے سیاہ بال، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے، اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ جو رونے کے سبب کانپ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک ہلکے سے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس سنسان جگہ پر، اس جھلسا دینے والی دھوپ میں، کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس بچے کی بے بسی میں مجھے اپنی بے بسی نظر آئی۔ اس کے آنسو میرے اپنے آنسو لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کا لمس محسوس کرتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی ممتا کی لہر اٹھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرا اپنا ہی بچہ ہو، میرے وجود کا کوئی کھویا ہوا حصہ جو مجھے آج ملا ہے۔ اس نے روتے روتے ایک دم چپ ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کنجانی سی کشش تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس لمحے میں اپنا سارا دکھ، اپنی ساری اذیت بھول گئی تھی۔ مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں اس معصوم کو یوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے میری گود میں جیسے سکون مل گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں اسے اپنی باہوں میں لیے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس معصوم کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ گھر یاد آ گیا جہاں سے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ مجھے عادل سے اپنے نکاح کا وہ منحوس دن یاد آ گیا، جب مجھے ایک جھوٹی تہمت کی سولی پر چڑھا کر ایک ظالم کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں عادل سے نکاح کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر آ تو گئی تھی، مگر وہ دن میری زندگی کا آخری خوشی کا دن تھا۔ عادل ایک نہایت ہی ظالم اور لالچی شخص تھا، جس کے نزدیک عورت کی حیثیت ایک پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے پہلے دن سے ہی مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ مجھے خوب مارا پیٹا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دی جاتی، گھر کے سارے کام میں کرتی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر چکی کی طرح کام میں جٹ جاتی، اور رات گئے تک میرے ہاتھ آرام سے واقف نہ ہوتے۔ اس کے گھر والوں کا رویہ بھی میرے ساتھ انتہائی حقارت آمیز تھا۔ میری ساس اور نندیں مجھے ہر وقت آنے دیتی، کبھی میرے جہیز نہ لانے پر تو کبھی میرے ماں باپ کے مر جانے پر۔ وہ مجھے ایک انسان نہیں بلکہ ایک مفت کی خادمہ سمجھتے تھے، جس پر ہر طرح کا ظلم روا تھا۔ عادل کا ظلم دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، پیسہ۔ آئے دن وہ مجھے مار کر کہتا کہ جاؤ اپنے گھر سے پیسے لے کر آؤ۔ میں اس سے کہتی کہ میرا اب کوئی گھر نہیں ہے، میرا بھائی خود مشکل سے گزارا کرتا ہے، میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ تو وہ مجھ پر اور بھی تشدد کرتا، کہتا کہ تمہارے باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، جاؤ اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو۔ میں نے بہت دفعہ اپنے بھائی سے پیسے لا کر بھی دیے۔ میرا بھائی اپنی قلیل آمدنی میں سے جو کچھ بچا سکتا میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تاکہ میری جان بچی رہے، مگر وہ رقم عادل کے لالچ کی آگ کو چند دن سے زیادہ ٹھنڈا نہ کر پاتی۔ جیسے پیسے ختم ہوتے اس کا ظلم و ستم کا چکر پھر سے شروع ہو جاتا۔ میں نے ہر طرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کی، اس کی ہر بات مانی، ہر حکم بجا لائی، مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی نہ بدلا۔ اس کی نظر میں میری حیثیت ایک ایسی مرغی کی تھی جو سونے کے انڈے تو نہ دے سکے، مگر اس کے گھر والوں سے نوچ نوچ کر کچھ نہ کچھ لاتی رہے۔ انہی یادوں میں کھوئی میں کب سے اس بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ اس کی معصومیت مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ دنیا میں ظلم اور نفرت کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ ضرور ڈھونڈ رہے ہوں گے، شاید وہ یہیں کہیں آس پاس ہو۔ مگر گھنٹوں بیت گئے، سورج ڈھلنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ آیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اسے جان بوجھ کر یہاں چھوڑا گیا ہے۔ میں اسے لے کر کہاں جاتی؟ میرا اپنا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کے گھر جاتے تو وہ مجھے رکھ تو لیتے، مگر چچی کا رویہ میرے ساتھ پہلے ہی اچھا نہیں تھا۔ اب اس انجان بچے کو دیکھ کر نہ جانے وہ کیا کہتی، اور عادل کے گھر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالتا۔ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ جیسے جیسے شام گہری ہو رہی تھی، قبرستان کا ماحول اور بھی وحشت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، بچے نے بھی شاید بھوک سے یا ماحول کی اجنبیت سے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اب میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک آخری بار چاروں طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ شاید کوئی آ جائے، مگر بے سود۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید میری زندگی کو مزید مشکل میں ڈالنے والا تھا، مگر میرا ضمیر مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، سیرت،
تیری زندگی تو ویسے بھی جہنم بنی ہوئی ہے، اس سے برا اور کیا ہوگا؟ کم از کم اس معصوم کی خاطر ایک کوشش تو کر، شاید اسی کے صدقے اللہ میری بھی سن لے۔ یہ سوچ کر میں نے بچے کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسی گھر کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا، اس عزم کے ساتھ کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا مگر میرے قدم ثابت تھے۔ عادل کی گھر کی دہلیز پر کھڑے میرے قدم لرز رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں بچے کو سنبھالے، دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میں نے دروازے پر دستک دی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خدشے طوفان کی طرح امڑ رہے تھے۔ عادل مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اور اس بچے دونوں کو مار ڈالے گا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر دھاڑا، آ گئی واپس؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک پیسے نہ ملیں اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں لوٹنے کی؟ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھے دھکا دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے اندر نہ جانے کہاں سے ایک بجلی سی کون گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی آواز میں کہا جو مجھے خود کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، یہ میرا بھی گھر ہے، مجھے اندر آنے سے روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ میری آواز میں کیسی کاٹ و روب تھا کہ عادل جو مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے گھورنے لگا، جیسے اس نے مجھے نہیں کسی اور کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسے راستے سے ہٹایا اور سیدھا اندر چلی گئی۔ میں خود حیران تھی کہ مجھ جیسی ڈرپوک اور سہمی ہوئی عورت نے اس درندے کا سامنا کیسے کر لیا، یہ طاقت میرے اندر کہاں سے آئی؟ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بچے کو بستر پر لٹا دیا۔ وہ معصوم گہری نیند سو رہا تھا اور اس کا چہرہ ایک عجیب سے نور سے دمک رہا تھا۔ ابھی میں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ دروازے کو بغیر کھٹکھٹائے میری ساس اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے نفرت اور حقارت کے شعلے نکل رہے تھے۔ اوئے ہوئے، خالی ہاتھ تو لوٹی ہی ہے، اوپر سے یہ کس کا گند اٹھا لائی ہے؟ کس کا حرام کا بچہ ہے یہ جسے ہمارے سر پر ڈالنے آ گئی ہے؟ ان کے الفاظ میرے دل پر تیزاب بن کر گرے۔ اس معصوم بچے کو گند کہتے سن کر میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خبردار، جو اس بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، میں نے غصے سے کہا اور میری آواز کمرے میں گونج گئی، یہ میرا بچہ ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہو۔ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ میری ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک مظلوم اور بے زبان جانور ہی سمجھا تھا، آج میرے اس روپ نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ تیری اتنی مجال؟ انہوں نے غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر میری آنکھوں میں دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ان کے چہرے پر ایک واضح خوف کے تاثرات ابھرے، جیسے انہوں نے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ان کے جانے کے بعد بھی کانپ رہی تھی مگر یہ خوف کا نہیں، حیرت کا رشا تھا۔ آج کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے بھاگ کر دیوار پر لگے ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہی چہرہ تھا، آنسوں سے بھیگا ہوا، تھکن سے چور، بالوں کی لٹیں گالوں پر بکھری ہوئی، کچھ بھی تو خاص نہیں تھا۔ پھر میری ساس میرا چہرہ دیکھ کر ایسے کیوں ڈر گئی؟ میری نظر بستر پر سوئے ہوئے بچے پر پڑی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ سب اسی بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے وجود میں کوئی خاص بات ہے، کوئی ایسی طاقت جو مجھے بھی ہمت دے رہی ہے۔ یہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہوا مگر اس کی معصومیت دیکھ کر ہر خوف دب جاتا تھا۔ اگلے کچھ دن ایک عجیب سی کیفیت میں گزرے۔ گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے کھنچے کھنچے رہتے، میرے سامنے آنے سے کتراتے۔ عادل نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بس دور سے شک بھری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ میں اکثر اپنی ساس اور نندوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنتی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو کہتے سنا، کچھ تو گڑبڑ ہے، جب سے یہ اس بچے کو لائی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ڈر لگتا ہے، ضرور کوئی کالا جادو کرے یا یہ چڑیل۔ ان کی باتیں سن کر مجھے دکھ بھی ہوتا اور ایک عجیب سا اطمینان بھی کہ کم از کم اب وہ مجھ پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اس دوران کچھ غیر معمولی واقعات بھی ہونے لگے۔ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان بیٹھی تھی کہ بچے کو کیا کھلاؤں گی۔ میں کمرے میں گئی تو دیکھا کہ میز پر گرم روٹیاں اور سالن رکھا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے آیا۔
اسی طرح ایک رات عادل نے نشے میں دھت ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جیسے کسی اندیکھی طاقت نے پکڑ لیا ہو۔ وہ چیخنے لگا اور خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگ گیا۔ اب میرا شک یقین میں بدل رہا تھا، یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں دن بھر کے کاموں سے تھک کر کمرے میں آرام کر رہی تھی، میری آنکھ لگ ہی گئی تھی۔ بچہ پاس ہی فرش پر اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، جن میں صرف چند پرانی چیزیں تھیں۔ اچانک مجھے اپنے پاس کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ ماں، آپ فکر نہ کریں، اب آپ کے رونے کے دن ختم ہو گئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے میں میرے اور بچے کے سوا کوئی نہیں تھا، دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ میں نے گھبرا کر بچے کی طرف دیکھا، وہ اپنے کھلونے چھوڑ کر میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کیسی ذہانت اور گہرائی تھی جو کسی 2 سال کے بچے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تم بول رہے تھے؟ میرے ہونٹوں سے ایک لرزتی ہوئی سرگوشیاں نکلی۔ اس نے بہت متانت سے سر ہلایا۔ جی ماں، میں ہی تھا، میرا نام بازل ہے، مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے ابھی سنی تھی۔ کون ہو تم؟ تم تو ایک چھوٹے سے بچے ہو۔ میری آواز بمشکل ہی نکل رہی تھی۔ اس نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن کی نسل سے ہوں۔ ہمارا قبیلہ کوہکاف میں رہتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے جن پر ظلم ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ مظلوم بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے سامنے فرش پر بیٹھا یہ خوبصورت بچہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ میرے سامنے فرش پر بیٹھا وہ خوبصورت بچہ ایک جن زادہ تھا۔ یہ انکشاف ایک آسمانی بجلی کی طرح مجھ پر گرا تھا۔ میرے آسان خطا ہو گئے تھے، زبان گنگ ہو گئی اور سارا کمرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جن، میں نے اپنی پوری زندگی صرف کہانی اور داستانوں میں ان کا ذکر سنا تھا، اور آج ایک جن زادہ میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں میں پرورش پا رہا تھا اور مجھے ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ میرا دل خوف سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جن، تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ ایسا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بازل، جس نے اپنا نام بازل بتایا تھا، میری حالت دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں بلا کی معصومیت اور متانت تھی۔ اس نے کہا، ماں، آپ ڈرے نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو آپ کا محافظ ہوں۔ آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی اور اپنائیت تھی کہ میرا آدھا خوف وہیں دم توڑ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، مگر تم یہاں کیسے؟ تمہیں یہاں کس نے چھوڑا؟ اس نے جواب دیا، میرے والدین نے۔ وہ آپ جیسی ہی کسی نیک اور ممتا سے بھری ہستی کی تلاش میں تھے جو انسانوں کی دنیا میں میری پرورش کر سکے تاکہ میں یہاں کے دکھ درد کو سمجھ سکوں۔ انہیں علم تھا کہ آپ پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا دل بہت صاف ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے اس قبرستان کے پاس چھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی باتیں ناقابل یقین تھیں مگر سچ لگ رہی تھیں۔ گزشتہ چند دنوں کے واقعات اس کی ہر بات کا ثبوت دے رہے تھے۔ میری وہ انجانی طاقت، گھر والوں کا خوف اور غیب سے کھانے کا انتظام، یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم جو بھی ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، میرے لیے میرا بچہ ہی ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک ناقابل یقین تبدیلی کا آغاز ہوا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ بازل کا عام بچے کی طرح بڑا نہیں ہو رہا تھا، اس کے بڑھنے کی رفتار حیران کن تھی۔ چند ہی سالوں میں وہ ایک 10ویں جماعت کی طالب علم جتنا نظر آنے لگا، مگر اس کی عقل اور سمجھداری کسی جہاں دیدہ بزرگ کی سی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے عادل یا اس کے گھر والوں کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں یا اونچی آواز میں بات کریں۔ وہ سب بازل سے ایک انجانے خوف میں مبتلا تھے۔ گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کسی شے کی ضرورت پڑتی وہ پراسرار طور پر کمرے میں موجود ہوتی۔ میں نے ایک طویل عرصے بعد سکون کا سانس لیا تھا۔ بازل میری کل کائنات بن چکا تھا اور میں اس کی ماں تھی۔ میں نے اسے انسانی دنیا کے طور طریقے سکھائے، اسے رشتوں کی اہمیت اور محبت کا درس دیا، اور اس نے مجھے ظلم کی دنیا میں جینے کا حوصلہ اور تحفظ فراہم کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازل ایک بھرپور اور وجیح نوجوان بن گیا۔ اس کا قد لمبا
آنکھوں میں ایک مقناطیسی چمک اور چہرے پر ایسا روب تھا کہ دیکھنے والا نظریں جھکا لے۔ میں اکثر اسے دیکھتی اور سوچتی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ کل ہی کی بات لگتی تھی جب میں اسے اپنی گود میں اٹھا کر لائی تھی، اور آج وہ مجھ سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ ایک دن ہم دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، ماں، میں اب آپ کو مزید اس دنیا میں ان لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ کیا مطلب بیٹا؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ بازل نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ماں، کیا آپ واقعی سے گھر کہتی ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے روح کو ہر روز زخمی کیا گیا، جہاں آپ کی عزت نفس کو پامال کیا گیا۔ یہ گھر آپ کی اذیتوں کے یادگار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہارا گھر؟ وہ بولا، جی ماں، میرا گھر کوہ کاف۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اب آپ وہاں رہیں گی جہاں آپ کی قدر ہوگی، جہاں آپ ملکہ بن کر رہیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ کوہ کاف، جنات کی دنیا؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں بیٹا، میں ایک انسان ہوں، میں بھلا جنات کی دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ بازل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک نہیں ہیں ماں، میں روز آپ کی آنکھوں میں وہ پرانا درد دیکھتا ہوں، میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ میرے والدین آپ سے ملنے کے منتظر ہیں، وہ اس محسنہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کے بیٹے کو پالا۔ میں نے بہت انکار کیا مگر اس کے اصرار اور محبت کے آگے میری ایک نہ چلی۔ آخر کار اس نے کہا، ماں، بس ایک بار میری بات مان لیں، صرف اپنی آنکھیں بند کریں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بازل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی، میرا وجود ہلکا ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تیز ہوا کے جھونکے، لاکھوں رنگوں کی بارش اور انجانے خوشبوئیں میرے وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ سفر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں طے ہو گیا تھا۔ مجھے بازل کی آواز سنائی دی، ماں، اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں ایک ایسے عظیم الشان محل کے سامنے کھڑی تھی جس کی تعمیر انسانی ہاتھوں کا کمال ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ محل دودھیا رنگ کے کسی ایسے زندہ پتھر سے تراشا گیا تھا جس کی رگوں میں سنہری روشنی گردش کر رہی تھی۔ اس کے مینار آسمان کی وسطوں میں یوں گم تھے جیسے ستاروں کو چھونے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ان کی چوٹیوں پر بڑے بڑے یاقوت سورج کی طرح دہک رہے تھے۔ محل کی دیواروں پر ہیرے اور جواہرات کی جڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ دیواروں کا حصہ لگ رہے تھے، جیسے وہ پتھر کے اندر ہی اگے ہوں۔ ہوا میں انگنت نامعلوم پھولوں کی مہک تھی اور کانوں میں ایسی مدھر موسیقی رس گھول رہی تھی جیسے ہزاروں جل ترنگ ایک ساتھ بج رہے ہوں۔ ہمارے قدموں کے نیچے گھاس نہیں بلکہ نرم سبز مخمل جیسا کچھ تھا جس پر چلنے سے پاؤں کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا۔ بازل مجھے لے کر محل کے سونے سے بنے ڈیو ہیکل دروازے کی طرف بڑھا۔ اس پر ایسی نقش و نگاری تھی جو کسی داستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے، دروازہ بغیر کسی آواز کے خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر تو باہر سے بھی ہزار گنا زیادہ سحر انگیز اور دلکش تھا۔ ہم ایک ایسے وسیع اور عریض دربار میں داخل ہوئے جس کا فرش شفاف بلور کا بنا تھا، اور اس کے نیچے ستاروں بھری کہکشاں کا عکس ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے ہم خلا میں ستاروں پر چل رہے ہوں۔ دربار کے ستون زمرد اور لال بنے تھے جو چھت تک پہنچ رہے تھے، اور چھت تو تھی ہی نہیں، وہاں ایک حقیقی رات کا آسمان نظر آ رہا تھا جس میں سیارے ستارے گردش کر رہے تھے۔ حالانکہ باہر دن کا وقت تھا، روشنی کا منبع کوئی چراغ یا فانوس نہیں تھا، بلکہ ہزاروں جگنوں کی طرح نورانی کرے ہوا میں تیر رہے تھے جو ہر طرف ایک پراسرار اور حسین روشنی پھیلا رہے تھے۔ ابھی میں اس منظر کے سحر میں ہی گم تھی کہ دربار کے دوسرے سرے پر بنے ایک تخت سے دو نہایت ہی پروقار اور شاہانہ شخصیات ہماری طرف بڑھے۔ ایک دراز قد مرد جن کے چہرے پر شاہی روب اور جلال تھا، اور ان کے ساتھ ایک خاتون جن کے حسن اور وقار سے نظریں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وہ بازل کے والدین تھے۔ انہوں نے میرے قریب آ کر نہایت احترام سے سر جھکایا۔ بازل کے والد جو جنات کے بادشاہ تھے نے ایک گونجدار مگر شفیق آواز میں کہا، ہمارے جہان میں خوش آمدید انسان کی بیٹی، ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لخت جگر کی پرورش کی۔ ان کی اہلیہ ملکہ نے میرے ہاتھ تھام لیے
ان کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے اسے وہ ممتا دی جو ہم اسے انسانوں کی دنیا میں نہیں دے سکتے تھے۔ تم صرف اس کے محسنہ نہیں، ہماری بھی محسنہ ہو۔ بازل نے ہمیں تمہاری ہر تکلیف کے بارے میں بتایا ہے۔ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، مگر اب تمہارے دکھ کے دن ختم ہوئے۔ ان کے لہجے میں اتنی محبت اور خلوص تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نے صرف ایک ماں کا فرض نبھایا ہے۔ بادشاہ مسکرائے اور بولے، آج سے تم ہماری مہمان نہیں، اس خاندان کا حصہ ہو۔ یہ محل تمہارا اپنا گھر ہے۔ میرے سامنے ایک ایسی زندگی کی پیشکش تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں دکھ، تکلیف، غربت اور ظلم کا کوئی وجود نہیں تھا، جہاں میں ایک ملکہ کی طرح رہ سکتی تھی۔ میں نے بازل کی طرف دیکھا، پھر اس کے پروقار والدین کو جو میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ملکہ نے میرے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ساری زندگی یہاں رہ سکتی ہو، ہماری بیٹی بن کر۔ بازل تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اب ہم بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ میرا دل پگھلنے لگا۔ بادشاہ نے بات آگے بڑھائی، ہم نے بازل کو انسانوں کی وادی میں ایک مقصد کے تحت بھیجا تھا تاکہ وہ غریبوں اور مظلوموں کے درد کو سمجھ سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ تمہاری ممتا نے اسے وہ انسانیت کا درس دیا جو ہم اسے اس دنیا میں رہ کر نہیں سکھا سکتے تھے۔ تم نے ہمارا مقصد پورا کرنے میں ہماری مدد کی ہے، اس کا اجر یہی ہے کہ تم اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ ان کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں، مگر میری آنکھوں کے سامنے ایک اور چہرہ گھوم گیا، میرے بھائی کا چہرہ، وہ بھائی جس نے میرے لیے ہر دکھ سہا تھا، جو میرے جھوٹے الزام پر بھی میرے ساتھ کھڑا رہا، جو اپنی قلیل کمائی میں سے بھی مجھے پیسے دیتا رہا۔ ابا اور امی کے بعد وہی تو میرا سب کچھ تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے بولی، آپ کی محبت اور بے پایہ عزت افزائی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ جگہ بلا شبہ جنت سے کم نہیں، مگر میں اپنے انسانوں کی وادی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ان کے چہروں پر ایک لمحے کی حیرت طاری ہوئی، مگر انہوں نے میری بات نہیں کاٹی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہنا جاری رکھا، وہاں میرا ایک بھائی ہے، میرے والدین کے بعد وہی میرا اکلوتا سہارا اور میری کل کائنات ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ میں اسے اس ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بازل کے والدین خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر بادشاہ مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں مایوسی نہیں بلکہ ایک طرح کی پسندیدگی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمیں تم سے یہی امید تھی، جس عورت میں اتنی وفا اور محبت ہو وہی ہمارے بیٹے کی پرورش کر سکتی ہے۔ ہمیں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، تمہاری مرضی کا پورا احترام کیا جائے گا۔ ان کی اجازت ملنے پر میرے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ میں نے کہا، جانے سے پہلے کیا میں ایک بار اس محل کو دیکھنے کی خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ ملکہ نے فوراً بازل کو اشارہ کیا۔ بازل، جس کے چہرے پر میرے جانے کے فیصلے سے ایک اداسی چھا گئی تھی، فوراً میرے پاس آیا اور بولا، آئے ماں، میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دربار سے متسلک راہداری میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی عام راہداری نہیں تھی، اس کی دیواریں کوسے قزح کے رنگوں میں بدل رہی تھیں اور یہاں چلنے والی ہوا میں سرگوشیاں تھیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، بازل، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے جواب دیا، ماں، یہ گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کی ہوائیں ہیں، یہ کائنات کے راز سرگوشیوں میں بیان کرتی ہیں۔ مجھے اس ہوا میں اپنے ابا کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور میرا دل بھر آیا۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جہاں زمین پر گھاس نہیں بلکہ نرم نیلی روشنی کا فرش تھا، اور پودوں پر پھولوں کی جگہ رنگ برنگے موتی اگ رہے تھے، سرخ، نیلے، ہرے، سنہری موتی جو خود اپنی روشنی سے دمک رہے تھے۔ میں نے ایک موتی کو چھوا تو اس میں سے موسیقی کی ایک لہر نکلی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، مگر سب سے سنسنی خیز اور ہوش ربا منظر آگے میرا منتظر تھا۔ بازل مجھے ایک بہت بڑے گنبد کے نیچے لے گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر ایسا لگتا تھا جیسے ہم کائنات کے مرکز میں کھڑے ہوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے نئے ستارے جنم لے رہے تھے، کہکشائیں آپس میں مل رہی تھیں اور سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سورج کو پیدا ہوتے اور پھر ٹھنڈا پڑتے دیکھا۔ یہ منظر اتنا عظیم اور ہیبت ناک تھا کہ مجھے اپنا وجود ایک ذرے سے بھی کمتر محسوس ہونے لگا۔ میری تو ایسے جیسے ہوش ہی اڑ گیا۔ میں نے بازل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بازل، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا، یہ کائنات کا دل ہے ماں، یہاں ہر چیز بنتی اور بگڑتی ہے۔
اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک فانی انسان اس لافانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ میری جگہ میرے بھائی کے پاس میری اپنی دنیا میں ہی ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹا، اب واپسی کا وقت ہو گیا۔ جب ہم دربار میں واپس پہنچے تو بادشاہ اور ملکہ ہمارے منتظر تھے۔ بادشاہ جو کوہ کاف کے تمام جنات کے سردار تھے میرے قریب آئے اور میرے سامنے 2 خوبصورت صندوق رکھے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے، یہ کوئی معمولی تحفے نہیں ہیں۔ اس بڑے صندوق میں تمہاری خوشحالی ہے، اسے جا کر اپنے گھر میں رکھنا، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ چھوٹا صندوق یہ تمہاری حفاظت کرے گا، جب بھی خود کو کسی بڑی مصیبت میں پاؤ اسے کھولنا۔ ان کے تحفے قبول کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ الوداع کہنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ملکہ کو دیکھا اور وہ آگے بڑھ کر مجھ سے گلے ملی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا اپنا خیال رکھنا۔ جیسی بادشاہ نے مجھے واپس بھیجنے کا اشارہ کرنا چاہا، بازل اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابا جان، امی جان، میں نے آپ کا حکم پورا کیا۔ میں نے انسانوں کی دنیا اور ان کے دکھ درد کو سمجھ لیا ہے، لیکن اس دوران میں نے ایک اور رشتہ بھی بنایا ہے، ماں کا رشتہ۔ میری ماں اس جہنم میں واپس جا رہی ہیں جہاں ان کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں، اور میں اب ان کے بغیر یہاں اس جنت میں نہیں رہنا چاہتا۔ میری جگہ ان کے قدموں میں ہے، میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ دربار میں گونج اٹھے اور ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کے چہروں پر شدید حیرت اور صدمے کے تاثرات تھے۔ بازل کا یہ فیصلہ ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ بادشاہ نے گہری نظر بازل پر ڈالی، پھر مجھ پر، اور ان کے چہرے پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ بھری۔ انہوں نے ایک لمحے کی توقف کے بعد کہا جاؤ بیٹا، تم نے اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ اپنی ماں کا ہر قدم پر خیال رکھنا، کیونکہ اس نے تمہاری پرورش اس وقت کی جب تم بالکل بے یار و مددگار تھے۔ جنات کے بادشاہ نے بازل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی۔ بازل نے خوشی سے میرا ہاتھ تھاما اور ایک لمحے میں ہم رنگ اور روشنی کے طوفان سے گزرتے ہوئے اپنے اسی تنگ و تاریک کمرے میں واپس آ گئے۔ کونے میں وہ 2 صندوق پڑے تھے۔ میں نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہی رات کی سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ بازل نے میری حالت کو سمجھتے ہوئے کہا ماں، آپ فکر نہ کریں، ہم صرف چند لمحوں کے لیے گئے تھے، یہاں کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اگلی صبح سے ہی میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، آج خوف سے میری نظروں کا سامنا کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ بادل کی موجودگی نے ان پر ایک اندیکھی ہیبت طاری کر دی تھی۔ ان کے لالچ اور خوف نے مل کر ایک نئی کہانی کو جنم دیا۔ انہوں نے پورے محلے میں یہ مشہور کر دیا کہ سیرت کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کی کوئی پہنچی ہوئی بندی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر پر لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ میں جو بھی دعا کرتی، بازل اپنی طاقت سے اسے پورا کر دیتا۔ جنات کے بادشاہ کے دیے ہوئے تحفے نے ہماری دنیا ہی بدل دی۔ ہم نے اس تنگ گلیوں والے مکان کو چھوڑ کر شہر کے سب سے عالی شان علاقے میں ایک محل نما گھر لے لیا۔ میری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اب کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ کرتا، اس کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ میری اس حیرت انگیز تبدیلی کی خبریں میرے چچا چچی تک بھی پہنچی۔ وہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ کل کی بھکاری آج ایک محل کی ملکہ کیسے بن گئی، مگر مجھے ان کی نہیں، اپنے بھائی کی فکر تھی۔ آخرکار ایک دن وہ مجھ سے ملنے آ ہی گئے۔ وہ میرے نئے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا سیرت، یہ سب کیا ہے؟ لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سچ سچ بتاؤ، تم کسی غلط راستے پر تو نہیں چل پڑی؟ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور فکر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ ایک پرسکون کمرے میں لے گئی اور انہیں شروع سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ قبرستان میں بازل کا ملنا، اس کا جن زادہ ہونا، کوہ کاف کا ناقابل یقین سفر اور جنات کے بادشاہ کی تحائف۔ میں بولتی رہی اور وہ سکتے کے عالم میں سنتے رہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اٹھے اور مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا سچ جس کی کوئی نہیں سنتا، اس کی اللہ سنتا ہے۔ اللہ نے تمہارے صبر کا پھل دیا ہے میری بہن۔ میں نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا بھائی، اب آپ بھی میرے ساتھ یہیں رہیں گے، اب آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم مل کر رہیں گے۔ میرا بھائی کچھ جواب دینے ہی جاتا تھا کہ ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم نے اندر آ کر سر جھکاتے ہوئے کہا بی بی جی، باہر آپ کے چچا اور چچی تشریف لائے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ کمرے کی ساری خوشی جیسے کافور ہو گئی۔
میرے اور بھائی کے چہروں پر سختی آ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سارے پرانے زخم، وہ تہمت، وہ بے بسی، سب ایک لمحے میں تازہ ہو گئے۔ مگر آج میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو نہیں، بلکہ ایک عجیب سی طاقت کی چمک تھی۔ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور ایک سرد آواز میں کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ آخر وہ آ ہی گئے جن کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ میری چچا اور چچی اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں محل نما گھر کی شان و شوکت دیکھ کر لالچ سے چمک رہی تھیں، مگر ہمارے چہروں پر سختی دیکھ کر ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ چچا نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، بیٹی سیرت، سنا ہے اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے، ہم تو بس تمہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ ان کی آواز میں وہی پرانی مکاری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف حساب چکانے کی ٹھنڈی آگ تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، کون سا کرم چچا جان؟ وہ جو آپ نے ایک یتیم بھتیجی پر تہمت لگا کر اس کی زندگی جہنم بنا کر کیا تھا، یا وہ جو آپ نے میری بیمار ماں کو علاج کے لیے پیسے نہ دے کر کیا تھا؟ میری باتیں سن کر ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ دونوں کانپنے لگے۔ چچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی وہ سب پرانی باتیں ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، معافی غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کی نہیں۔ آپ لوگوں نے گناہ کیے ہیں، آپ نے جو بویا تھا اب اس کی فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بازل جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے صرف ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس کی نظروں کے تاب نہ لاتے ہوئے وہ دونوں بری طرح چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ چچا اور چچی دونوں پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ ان کے جسموں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ لوگ بھی انہیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ غریب یتیموں کا مال کھایا تھا وہی نکل رہا ہے۔ ایک دن ان کا پیغام آیا کہ وہ مرنے سے پہلے ہم سے ایک بار ملنا چاہتے ہیں۔ میں اور بھائی ان کے گھر گئے۔ وہ دونوں بستر پر زندہ لاش بنے پڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دو بیٹی، ہم نے تم پر جھوٹے الزامات لگائے، تمہاری زندگی برباد کر دی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اور بھائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ہم نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان دونوں کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے ایک انسان ہونے کا فرض نبھایا اور ان کے تجہیز و تدفین کا اچھی طرح سے انتظام کیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں مکمل سکون آ گیا۔ میں نے اپنے بھائی کی ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کر دی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کا حق کھائیں تو اپنے ساتھ بھی ویسا ہی برا ہوتا ہے۔ عادل کا رویہ بھی اب میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ میرے ہر کام میں میری مدد کرتا اور ہر وقت اپنی پچھلی کوتاہیوں کی مجھ سے معافی مانگتا رہتا۔ میں نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ بازل اب بھی میرے ساتھ تھا، میرا بیٹا، میرا محافظ بن کر۔ وہ اکثر کہتا، ماں اب آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ میں اکثر رات کو آسمان کی تاروں کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہے۔ کہاں میں ایک بے بس اور مظلوم عورت تھی جسے ہر کوئی ٹھکراتا تھا، اور کہاں آج میں ہوں جس کے سامنے ہر سر جھک جاتا ہے۔ میں نے تو اس قبرستان میں پڑے بچے کو ایک معصوم اور لاوارث بچہ سمجھ کر پالا تھا۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ میری تقدیر بدلنے والا فرشتہ ہے۔ وہ میری زندگی میں آیا اور میرے سارے دکھ اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔